الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اما بعد۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تجربہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور وہ بات قرآن میں موجود نہ ہو بلکہ خالق کائنات خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے جب بندہ مومن میری عبادت کر کر کے، اللہ فرماتا ہے فرضی عبادت کے علاوہ نفل عبادت کر کر کے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، فرماتا ہے کہ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، نظر میری ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ بندہ چلتا ہے پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، اور فرمایا جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھ ظاہری طور پہ اس کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جب بندہ عبادت کر کر کے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور بہت ہی بڑے ولی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون عبد الرحمن ہیں؟ عبد الرحمن جامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن جامی آپ کا دن بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے گزرتا تھا، اور رات بھی، اور مالی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جا سکیں۔ جس وقت آپ کوئی بھی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا تو حضرت عبد الرحمن جامی وہاں پہ گھس کے بیٹھ جاتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننا شروع کر دیتے۔ اب جو عشق تھا اس کی آگ بھڑکی۔ حضرت عبد الرحمن جامی آپ نے ایک فارسی کے اندر نعت لکھی، اور جب اس نے نعت لکھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق جو تھا وہ عروج پہ تھا، گھر کے باہر بیٹھے تھے، ایک قافلہ گزرا، پوچھا قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن جامی وہاں پہ سامان کے اندر گھس کے مدینے جا رہے تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن جامی اپنے گھر سے نکلے، مدینے کا سفر ہے، وہاں پہ امیر مکہ جو تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب کے اندر زیارت فرمائی اور کہا کہ جاؤ فلاں قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک عبد الرحمن جامی شخص ہے، اس قافلے والے کا جو امیر ہے ان کو کہو کہ عبد الرحمن جامی کو میرے روضے پہ نہ آنے دو۔ جب اتنی بات ہوئی امیر مکہ پھر سو گیا۔ جب پھر سویا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب کے اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تجھے کہا نہیں فلاں قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر عبد الرحمن نامی شخص ہے، اس کو کہو کہ میرے روضے پہ نہ آئے۔ امیر مکہ اٹھا، سواری پکڑی، قافلے کی طرف آیا، قافلے والوں سے پوچھا کہ عبد الرحمن کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو بیٹھا ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ امیر قافلہ کو ملا اور کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبد الرحمن جامی کو میرے روضے پہ نہ آنے دو۔ جب حضرت عبد الرحمن جامی کو روک دیا گیا، آپ پھر بکریوں کے ریوڑ کے اندر گھسے اور مدینے جانا شروع کر دیا۔ رستے کے اندر تھے، پھر امیر مکہ آئے اور کہا کہ عبد الرحمن جامی جان کو جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رونا شروع کر دیا اور عرض کی اے آقا مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی تو آج آپ نے عبد الرحمن کو اپنے روضے پہ آنے سے روک دیا۔ امیر مکہ جو تھا
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ شخص لوگ کہتے ہیں اتنا حیا والا ہے، اتنا عمل کرتا ہے، جس کا دن بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کے گزرتا ہے اور رات بھی درود و سلام پڑھ کے گزرتا ہے، معاملہ کیا آقا آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہوگی؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امیر مکہ، اس سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ وہ عبد الرحمن جامی کا جو عشق تھا وہ اتنے عروج کی بلندیوں کو چھوئے ہوئے ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی جو ہے اس نے ایک نعت لکھی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ آؤں اور وہ نعت پڑھوں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ وہ آئے گا اور وہ نعت پڑھے گا، اور اس کی نعت کے جو شعر ہیں اتنے درد بھرے ہیں، اگر اس نے وہ میرے روزے پہ آ کے پڑھ دیے تو میں محمد کو اپنی قبر سے نکل کر عبد الرحمن جامی کا استقبال کرنا پڑے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امیر مکہ، میں اس لیے روک رہا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی رونا شروع کیا ہوا ہے، امیر مکہ نے پکڑا، ہتھ کڑی لگا دی اور قید خانے میں داخل کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زیارت کروائی اور فرمایا امیر مکہ، میں نے تجھے صرف اتنا کہا تھا اس کو روکنا ہے، آپ نے اس کو ہتھ کڑی لگا کے قید خانے میں داخل کر دیا، جاؤ اس کی ہتھ کڑی کھول دو اور اس کو کہنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم میرے روزے پہ آنا چاہتے ہو تو وہ جو شعر لکھے ہیں وہ نہیں پڑھنے۔ جب اس نے کہا عبد الرحمن جامی کو، حضرت عبد الرحمن جامی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے حکم کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پر آیا۔ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پہ حاضر ہوا تو جو شعر عبد الرحمن جامی نے اپنے کاغذ پہ اپنے قلم کے ساتھ لکھے تھے وہی شعر گنبد خضرا کے اندر لکھے ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ وہاں واہ، میں نے تو دل ہی دل میں لکھا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے اندر سے ہاتھ نکالا اور حضرت عبد الرحمن جامی نے حضور کے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ اور جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، امام بصیری، یہ جو بادشاہ لوگ تھے وہ قصیدہ کے لیے رکھا کرتے تھے شعراء کو، اور ان کو قصیدہ کے مطابق پیسے دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن جامی اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بہت بڑے شاعر تھے، کسی بادشاہ کے ساتھ تھے اور اس کی شہرت کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصیدہ لکھنا شروع کیا، ایک دن رات کو سوئے اور دل ہی دل میں خیال کیا میں نے تو بادشاہوں کی قصیدے لکھے ہیں، اتنی رقم ملتی ہے، بس گزارا ہوتا ہے، آج کیوں نہ اس بادشاہ کا قصیدہ لکھوں جس سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا کر دیتا ہے۔ جس وقت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصیدہ لکھا، نعت لکھی، اتنا مزہ آیا، بادشاہ کی نوکری کو ختم کر دیا اور بادشاہ کو کہا کہ آج کے بعد بصیری تیری بارگاہ کے اندر، تیرے دربار کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعتیں لکھا کروں گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لکھا کروں گا۔ جس وقت امام بصیری نے اتنا کہا اور بادشاہ حیران ہوا کہ تو کس کے قصیدے لکھے گا؟ اس نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لکھوں گا۔ جب امام بصیری نے اس کو جواب دیا، گھر کے اندر آئے، فالج کا اٹیک ہوا، اتنے بیمار پڑ گئے، جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ امام بصیری جو ہیں چند لمحے ہیں، یعنی دنیا کے اندر 1 یا 10 یا 12 گھنٹے ہوں گے، یا 1 یا 2 دن بس باقی ہیں، اس کی وفات کا وقت قریب ہے، لوگ کفن دفن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ والا قصیدہ لکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان شعروں کے اندر دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر التجا کی، آقا مجھے شفا دے دو۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امام بصیری کے یہ شعر سنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پسند آئے۔ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بصیری کے خواب کے اندر آئے اور امام بصیری کے خواب کے اندر آ کر فرمایا، اے بصیری، جو نعت میری لکھی ہے، جو قصیدہ میری بارگاہ کے اندر تم نے لکھا ہے، وہ مجھے سناؤ۔ تو جس وقت امام بصیری نے وہ قصیدہ سنایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور امام بصیری کو تحفہ عطا فرمایا، اور امام بصیری نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ خواب کے اندر جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی چادر بستر کے اوپر پڑی ہے اور جو جسم ہے اس کے اندر ایسے ہے جیسے بیماری آئی نہیں تھی۔ امام بصیری اٹھے، وضو کیا اور مسجد کے اندر آئے، نماز ادا کی۔ لوگ حیران ہیں، کل جو بصیری تھا اس کو تو فالج کا اٹیک تھا، اتنی طبیعت خراب تھی کہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ امام بصیری دوبارہ ایسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارگاہ کے اندر التجا کی ہے جس بارگاہ کے اندر جو بھی التجا کرتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو آج میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر التجا کیا تو خالق کائنات نے مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شفا عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں جنگ کے اندر تھا اور جو کافر تھا اس نے تیر مارا اور میری جو آنکھ کا ڈیلا ہے وہ باہر آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے غلام کیسے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی آنکھ لینے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، میرے پیارے غلام، اگر صبر کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرمایا، وہ صحابی رسول ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، آقا جنت تو آپ کی غلامی کے صدقے مل جانی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ پکڑا، اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آنکھ ٹھیک ہوگی۔ جس وقت وہ آنکھ ٹھیک ہوئی اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہوا، جس آنکھ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب لگایا تھا، وہ نظر میں اس آنکھ کی جو نظر تھی وہ میری کبھی خراب نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس آنکھ سے مجھے کبھی کم نظر آیا، بلکہ جو دوسری آنکھ تھی اس سے مجھے کم نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو بھی آیا، جس انداز سے بھی آیا، خالق کائنات کے پیارے محبوب نے ایسا عطا کیا کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی مہلت ہی نہیں نصیب ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ پچھنے جو کمر کے اوپر لگتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام سے پچھنے لگوائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خون تھا وہ پیالے کے اندر تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے غلام، جاؤ اس کو وہاں پہ دفن کر کے آؤ جہاں پہ کسی کو نظر نہ آئے، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور ایسی جگہ پہ دفن کرنا جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اب صحابی رسول نے وہ پیالہ پکڑا، سفر کیا، پہاڑوں پہ گیا، صحراؤں میں گیا، لیکن اس کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں پہ وہ دفن کر دے، اور دل ہی دل میں مشورہ کیا، میں کیوں نہ یہ خون پی لوں۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو خون مبارک تھا وہ پی لیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر واپس آئے، اور حضور نے فرمایا، اے میرے پیارے غلام، کیا وہ خون دفن کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ کر رہے ہوں۔ فرمایا، کہاں پہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اے میرے پیارے غلام، جا، ساری زندگی تیرے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ جس وقت روایات کے اندر آتا ہے وہ جس شخص نے وہ خون پیا تھا 70 نسلوں تک اس کے جسم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت ام ہانی